Students, Assalamu alaikum. I'm Miss Anisa, Islamia teacher of class 7. How are you students? I hope all of you are fine. Today this is my lecture number 3. In lecture number 2, we have discussed about statement number 6 to statement number 10. اور میں نے آپ کو کام دیا تھا اس کو یاد کرنے کے لیے. یہ 5 کی 5 اسٹیٹمنٹ آپ نے یاد کرنی تھی. امید کرتی ہوں آپ نے یاد کر لی ہوں گی. Dear students, open your Islamiyat notes, page number 6. آج ہم اسٹیٹمنٹ نمبر 11 سے لے کے اسٹیٹمنٹ نمبر 16 تک پڑھیں گے. ریڈنگ کرتی ہوں میں پہلے. اسٹیٹمنٹ نمبر 11 ہے مال کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اسے نصاب زکوٰۃ کہتے ہیں. اسٹیٹمنٹ نمبر 12 ہے جس شخص کے پاس نصاب زکوٰۃ یا اس سے زیادہ موجود ہو اسے صاحب زکوٰۃ کہتے ہیں. اسٹیٹمنٹ نمبر 13 ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا واجب ہے ان کو مصارف کہتے ہیں جیسے حاجت مند، فقیر، قرض دار اور مسافر وغیرہ. اسٹیٹمنٹ نمبر 14 ہے زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں دولت کی گردش پیدا ہوتی ہے اور پیسہ صرف امیروں تک محدود نہیں رہتا. امیر غریب میں محبت بڑھتی ہے. بخل، کنجوسی جیسی بری عادات سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے. اسٹیٹمنٹ نمبر 15 ہے مال کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ مال و دولت صرف تمہارے دولت مندوں میں محدود ہو کر رہ جائے. اب ایکسپلین کرتی ہوں میں. اسٹیٹمنٹ نمبر 11 مال کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اسے نصاب زکوٰۃ کہتی ہیں. یعنی کہ وہ مال جو ایک حد سے زیادہ ہو جتنی مقرر کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور 1 سال تک ہمارے پاس رہے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور اسے نصاب زکوٰۃ کہتے ہیں اس مال کو. اسٹیٹمنٹ نمبر 12 تھی جس شخص کے پاس نصاب زکوٰۃ یا اس سے زیادہ موجود ہو اسے صاحب زکوٰۃ کہتے ہیں. اور وہ بندہ، وہ شخص جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے اس بندے کو صاحب زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اسٹیٹمنٹ نمبر 13 جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا واجب ہے ان کو مصارف کہتے ہیں جیسے حاجت مند، فقیر، قرض دار اور مسافر وغیرہ. وہ لوگ جن کو جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا جن لوگوں کو زکوٰۃ ہمیں دینی چاہیے وہ کوئی حاجت مند، کوئی ضرورت مند ہو سکتا ہے جس کو بہت ضرورت ہو پیسوں کی، کوئی فقیر ہو سکتا ہے، قرض دار کوئی ایسا بندہ جس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے اور وہ اتار نہیں پا رہا اس کو بھی دے سکتے ہیں آپ. یا پھر مسافر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہا ہو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور ایسے بندوں کو جن کو زکوٰۃ لینا واجب ہے ان کو مصارف کہتے ہیں. اسٹیٹمنٹ نمبر 14 ہے زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں دولت کی گردش پیدا ہوتی ہے اور پیسہ صرف امیروں تک محدود نہیں رہتا. امیر غریب میں محبت بڑھتی ہے اور بخل، کنجوسی جیسی بری عادات سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے سے پیسہ جو ہے وہ برابر تمام لوگوں میں گردش کرتا ہے، گھومتا ہے، امیر سے غریب کے پاس جاتا ہے اور پھر اسی طرح اس کی گردش ہونا شروع ہو جاتی ہے. صرف امیروں کے پاس ہی پیسہ نہیں رہتا. امیر اور غریب کے درمیان پیار محبت کا رشتہ بڑھتا ہے. جب کوئی امیر غریب کو پیسے دیتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے تو غریب کے دل میں اس کے لیے بہت محبت پیدا ہوتی ہے. اور پیسے جمع کرنے کی جو گندی عادت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کنجوسی نہیں رہتی اور ایسی بری عادتوں سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے. اسٹیٹمنٹ نمبر 15 ہے مال کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور مال و دولت جمع کرنے کی محبت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے کہ معاشرہ بہت اچھی فضا قائم ہو جاتی ہے، امن و سکون ہو جاتا ہے. اسٹیٹمنٹ نمبر 16 ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ مال و دولت صرف تمہارے دولت مندوں میں محدود ہو کر رہ جائے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ مال اور پیسے جو ہیں وہ صرف امیروں کے پاس ہی رہ جائیں اور غریبوں کے پاس نہ پہنچے. یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے. گھر کا کام جو ہے آپ کا سبق نمبر 6 زکوٰۃ کی اسٹیٹمنٹ نمبر 11 سے 16 تک جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے. لیکچر نمبر 4 میں ہم سبق نمبر 7 شروع کریں گے اور اس کی اسٹیٹمنٹ نمبر 1 تا 5 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.